ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحكما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المرسلين. قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے دو مقامات سے چند آیات طیبات کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. پہلا مقام سورہ ہود کے اندر ہے، 11واں پارہ، اور سورہ ہود کا 5واں رکوع ہے. اور دوسرا مقام سورہ نوح علیہ السلام، 29واں پارہ اور سورہ نوح کا پہلا رکوع. ان دونوں مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا اور اس کے فائدے اور اس کی فضیلتوں کو بیان فرمایا ہے. یہ توبہ کا عنوان میں آج سے شروع کرنے لگا ہوں. انشاءاللہ یہ چند جمعے موضوع چلتا رہے گا، کیونکہ اس دور میں بڑی سخت ضرورت ہے کہ لوگ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں. زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں ہم اور اپنے ایمان کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے عقیدے سے، اپنے عمل سے، اپنے باطن سے اس کا اظہار کرنا، اس کو تسلیم کرنا، ماننا، یہ بہت ضروری بات ہے. جب تک دل میں ایمان نہ اترے اور جب تک بندہ اپنے عمل کے ذریعے یہ ثابت نہ کرے کہ میں ایماندار ہوں، اللہ کو ماننے والا ہوں،
تک ایمان جو ہے وہ اپنے نتائج اور ثمرات نہیں دیتا۔ اس موضوع کو بیان کرنے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ پوری دنیا میں حالات دین کے حوالے سے بگڑتے جا رہے ہیں، خاص طور پر جہاں سے ایمان کی، اسلام کی، دین کی روشنی پھوٹی، حجاز مقدس جس کو آج کل سعودی عرب کہتے ہیں، وہاں کے بگڑے ہوئے شہزادے نے کچھ ایسے سلسلے شروع کر دیے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان تشویش میں، پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے عذاب نازل ہونے کی وہ جگہ کہ جہاں سے نبی پاک علیہ السلام ایک دفعہ سفر کرتے ہوئے گزرے تو حضور پاک نے فرمایا کہ یہاں سے تیزی کے ساتھ گزر جاؤ، روتے ہوئے گزرو، توبہ کرتے ہوئے گزرو، کیونکہ اس جگہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ قوم سمود، قوم عاد پر عذاب نازل ہوا تھا۔ وہاں ایک ایسا شہر قائم کیا جا رہا ہے کہ جس پر جتنا بھی رونا رویا جائے کم ہے، اس میں بے حیائی، فحاشی، عریانی، فضول خرچی، نہ کوئی وہاں قانون ہوگا اور نہ کسی قسم کی وہاں روک ٹوک ہوگی۔ عیاش لوگوں کے لیے عیاشی کا اڈا اس کو بنایا جا رہا ہے، اور اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے وہ اس کا دورہ بھی کر کے آیا، گویا یوں سمجھے کہ اس کے ہاتھوں اس شہر کا افتتاح کرایا گیا ہے۔ فرانس کا جو صدر ہے، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے والوں کی حوصلہ افزائی کی اور اپنے پورے ملک کے اندر حضور پاک کے خاکے لگوا کر پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل زخمی کیے، اس کو وہاں بلایا گیا اور اس کے ساتھ باقاعدہ معاہدے کیے گئے اور اپنے ملک کو فرانس کی طرح کا بنانے کا قول و قرار کیا گیا کہ 2030 تک ہم فرانس کی طرح ترقی کر جائیں گے۔ پوری دنیا کے مسلمان مکے مدینے کی طرف دیکھتی ہے، اور مکے مدینے والے اگر فرانس کی طرف دیکھیں گے تو یہ قیامت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہوگا۔ اسی طرح انڈیا کے مشہور گلوکار سلمان خان، اس کو اسپیشل محمد بن سلمان نے دعوت دی، جدہ میں پروگرام ہوا اور اس کے ساتھ انڈیا کی مشہور اداکارائیں وہ وہاں پہ گئیں۔ 80,000 لوگوں نے وہ شو دیکھا، 80,000 لوگوں نے، اور انہوں نے جو گانے گائے ہوں گے ظاہر بات ہے وہ عربی میں تو نہیں ہوں گے کہ ان کو عربوں کو سمجھ آئے، صرف ان کا نظارہ کرنے کے لیے اور اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اتنا بڑا اہتمام کیا، اور یہ کسی وزیر نے یا کسی مشیر نے ان کو دعوت نہیں دی، بلکہ خود محمد بن سلمان جو وہاں کا حکمران ہے اس نے ان کو دعوت دی۔ پھر تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی لگی وہاں پہ سعودی عرب میں، کیونکہ یہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا تعلق، کیونکہ طالبان جو ہیں وہ زیادہ تر انہی میں سے ہیں، تو کہیں ان کے ساتھ مل کر یہ ہماری حکومت کا خاتمہ نہ کر دیں۔ اور تبلیغی جماعت والے تو اللہ کی گائیں ہیں، وہ تو آگے سے بولتی نہیں ہیں، نہ کوئی رد عمل ظاہر کرتی ہیں۔ ان کے مسلک کے علماء جو ہیں پاکستان کے وہ بھی نہیں بول رہے، انڈیا کے علماء نے آواز اٹھائی ہے، پاکستان کے علماء ان کی بھی کوئی آواز نہیں اٹھ رہی۔ جب کرونا شروع ہوا تھا تو
چودھری پرویز الہی جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، انہوں نے بیان دیا تھا کہ یہ جماعت ہماری اپنی جماعت ہے، اس کی طرف کوئی ہاتھ اٹھا کر نہ دیکھے، لیکن اب وہ بھی نہیں بولتے، یعنی سعودی عرب کی ناراضگی کوئی بھی منہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ یہاں کے علماء بولتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں، اور ایک اور بہت بری خبر، خوفناک، وہ یہ ہے کہ اس نے یہ بیان دیا، ذمہ دار بندے نے، سعودی عرب کے حکومتی ذمہ دار نے، اس نے کہا ہے کہ صرف ہم ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے 57 اسلامی ممالک ہم اسرائیل کو عنقریب تسلیم کرنے والے ہیں۔ اب تک جنہوں نے تسلیم نہیں کیا وہ اب ہمارے ساتھ مل کر وہ اس کو تسلیم کریں گے۔ تو یہ سارے واقعات جو ہیں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جو مشرکین مکہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کاربند کہتے تھے نا، شرک بھی کرتے تھے، بت پرستی بھی کرتے تھے، یہ سب کو ملایا جا رہا ہے، یہودی، عیسائی، مسلمان اور سارے کفر والے جو ہے نا، وہ ان کا ایک ہی دین ہوگا، یہ دین اسلام کو علیحدہ کر کے پیش نہیں کرنا۔ وہ کسی نے نا بڑا عجیب شعر کہا، اب تک تو میں نے آپ کو نہیں سنایا، لیکن اب یہ واقعات پڑھ کر اور سن کر وہ شعر آپ سنیں تو آپ کو بالکل 100% سچ نظر آئے گا۔ وہ کہتے ہیں، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اور اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ اب تک سب سے بڑا جو ان کے پاس انکم کا سورس ہے نا، وہ یہی ہے، حج، عمرہ، زیارات، چلو پٹرول بھی ساتھ ملا لیں، لیکن وہ سنا یہ کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں پر اب انحصار نہیں کر سکتے، ہم کسی اور ذریعے سے اپنے ملک کے اندر خوشحالی لانا چاہتے ہیں، اور وہ ذریعے یہی ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہاں جن علماء نے آوازیں اٹھائی ہیں، 30,000 کے قریب بڑے بڑے جید علماء جو ہیں ان کو جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے، اور بعض تو 20 سالوں سے قید ہیں، اور ان کا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں، مار دیے گئے۔ ہم بس یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، اور ان سے اپنی برات کا اعلان کریں کہ یا اللہ، وہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اللہ پاک کا حکم ہے، ان بطش ربک لشدید، کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو بڑی سخت ہوتی ہے، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس سرزمین کے اوپر، اگرچہ اس کا نام ہی بدلا نا انہوں نے، اصل میں تو عرب شریف ہے، حجاز مقدس ہے، انہوں نے وہاں بدمعاشی کے ذریعے حکومت پر قبضہ کر لیا تو اس کا نام سعودی عرب رکھ دیا۔ اس سے پہلے یہ ضرورت کسی کو نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق نے صدیقی عرب نہیں رکھا، عمر فاروق نے فاروقی عرب نہیں رکھا، عثمان غنی نے عثمانی عرب نہیں رکھا، مولا علی نے علوی حیدری عرب نہیں رکھا۔ بنو امیہ کی حکومت آئی، بنو عباس کی حکومت آئی، سلطنت عثمانیہ کتنی وسیع اور اس حکومت تھی، کسی نے حجاز مقدس کا اور عرب شریف کا نام جو ہے وہ تبدیل نہیں کیا۔ یہ ان کی پہلی بدمعاشی ہے کہ انہوں نے بجائے حجاز مقدس کے اور عرب شریف کے انہوں نے سعودی عرب اس کو نام دے دیا۔ میں نے جو آپ کے سامنے سورہ ہود اور سورہ نوح کی آیات کی تلاوت کی ہے، پہلے ان کا ترجمہ سن لیں۔ جب ہود علیہ السلام کی قوم نے
ایمان لانے سے انکار کر دیا اور آپ کی کھل کر مخالفت کی، آپ نے بڑے درد دل کے ساتھ ان کو دعوت دی، انہوں نے ٹھکرا دیا، اللہ پاک نے ان پر بارشیں بند کر دیں۔ 3 سال تک کوئی بارش نہیں ہوئی، 3 سال تک ان کی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بانجھ کر دیا، بچے پیدا ہونے بند ہو گئے۔ وہ پھر آئے اللہ کے نبی کے پاس۔ اللہ کا نبی بڑا مہربان ہوتا ہے، بڑا رحیم و کریم ہوتا ہے، تو روئے، گڑ گڑائے اور کہا کہ آپ مہربانی کریں اور یہ سختی جو ہے یہ ہم سے ٹل جائے۔ تو پھر آپ نے ان کو حکم دیا، یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف توبہ کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری قوت میں اضافہ فرما دے گا، یعنی تمہاری نسلیں چل پڑیں گی، بچے پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرم نہ بنو، اپنے آپ کو مجرموں کے صف میں کھڑا نہ کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ یہاں بھی حضرت امام حسن کا ایک واقعہ ہے۔ آپ ایک دفعہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، تو درباری لوگوں میں ایک بندہ تھا، تو اس نے کہا حضور میرے پاس بڑی دولت ہے لیکن میرا بیٹا کو نہیں ہے، تو آپ مجھے کچھ ایسا بتائیں پڑھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ آپ نے ماں استغفار کیا کر، اس نے استغفار شروع کی اور کثرت کے ساتھ شروع کی، یہاں تک کہ روزانہ 700 مرتبہ استغفار کرتا رہا۔ استغفار ایسے کرنا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا استغفر اللہ العظیم ایسے بھی ہے، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ سارے استغفار کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے استغفار کی برکت سے اس کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ حضرت امیر معاویہ نے اس بندے کو کہا کہ تو نے امام حسن سے پوچھنا تھا کہ یہ عمل جو آپ نے مجھے بتایا ہے اپنی طرف سے بتایا ہے یا کہیں سے استدلال کیا ہے، یا حضور پاک نے یہ فرمایا تھا؟ تو اس نے کہا اچھا اب ملاقات ہوگی تو میں ضرور پوچھوں گا۔ چنانچہ دوبارہ ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی اس آیت سے میں نے استدلال کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اگر استغفار کرو گے تو تمہاری قوت میں اضافہ کر دیا جائے گا، تمہاری نسلیں چل پڑیں گی، بچے تمہارے ہاں اللہ پاک عطا فرما دے گا۔ دوسرا مقام جو ہے سورہ نوح کی آیات طیبات، ان کا بھی ترجمہ سن لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، جتنے بھی اللہ کے نبی آئے نا سب سے زیادہ تبلیغی عرصہ جو ہے وہ نوح علیہ السلام کا ہے۔ عمر آپ کی زیادہ تھی، بعض نے 1350 سال لکھی ہے، لیکن پورے 950 سال آپ نے اپنی امت کو تبلیغ فرمائی، 950 سال امت کی سختیاں برداشت کی، ان کی طرف سے سخت جواب آپ نے برداشت کیے، تانے، تشنیع اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے رہے، لیکن اللہ کے نبی کا حوصلہ دیکھو کہ 950 سال تک ہمت نہیں ہاری، اور یہ نہیں کہا چلو دفع ہو جاؤ، نہیں مانتے تو نہ مانو، میں نے تو جیسے ہم لوگ ہیں نا بندے کہ ایک بار کہیں نماز پڑھا کرو، وہ نہ پڑھیں، پھر کہیں تو چوتھی بار کہتے ہیں جا دفع ہو، اپنے واسطے پڑھنی کرے میرے واسطے پڑھنی نہیں۔ یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ہے نا یہ ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، اگر وہ اچھا کام نہیں کرتا تمہیں مثبت جواب نہیں دیتا اور منفی عمل پر قائم اور دائم رہتا ہے تو آپ تو اپنا مثبت عمل جاری و ساری رکھیں، کیونکہ آپ کا اجر تو ضائع نہیں ہوتا،
وہ نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، آپ جب بھی اس کو کہیں گے اللہ آپ کے نام اعمال کے اندر نیکیاں لکھ لے گا۔ انہوں نے کہا کہ جمعہ پڑھو وضو کر کے، سیال صاحب چھٹی کراؤ ذرا، آگے جمعہ پڑھو وضو کر کے۔ تو دیکھو نا، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ یہ جو کافر ہیں ان پر برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ان کو نصیحت کریں یا نہ کریں، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس سے بڑھ کر کوئی ضمانت ہو سکتی تھی کہ وہ ایمان کبھی نہیں لائیں گے، لیکن کیا حضور پاک نے ان کو سمجھانا بند کر دیا، ان کو تبلیغ کرنا بند کر دیا؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک ان کو سمجھاتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، ان کو واضح و نصیحت کرتے رہے، کیونکہ سواء علیہم ہے نا کہ ان پر برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ پر برابر ہے، آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے فرمایا وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، آپ ان کو جب بھی سمجھائیں گے اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ تو کہتے ہیں نا کہ وہ اپنی خو نہیں بدلے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں؟ جب وہ اپنی برے کام سے باز نہیں آتا تو ہم اچھے کام سے کیوں باز ہیں؟ اس لیے کبھی بد دل نہیں ہونا اور کبھی مایوس نہیں ہونا، اپنا کام جاری و ساری رکھنا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، مانو یا نہ مانو، مانو نہ مانو جانے من اختیار ہے، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سمجھاتے رہیں، ہم باز و نصیحت کرتے رہیں، کیونکہ ہمارا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کیا؟ اب دیکھیں الفاظ کتنے دل کے اوپر اثر پیدا کرنے والے ہیں۔ قالا، کہنے لگے، رب اے میرے پالنے والے، انی دعوت قومی، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے، لیلا و نہارا، دن کو بھی سمجھایا ہے، رات کو بھی سمجھایا ہے، چھپ کر بھی ان کو دعوت دی ہے، اعلانیہ بھی دعوت دی ہے۔ کوئی اگر ظاہر باہر سمجھنا چاہے تو ان کو بھی سمجھایا ہے، اور کوئی اگر کسی کو غیرت آڑے آتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ نہیں مجھے اکیلے میں سمجھانا چاہیے تو میں نے اکیلے میں بھی اس کو سمجھایا، رات کو جا کے کنڈیاں کھٹکا کھٹکا کے میں نے ان کو دعوت دی ہے تیرے دین کی۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری دعوت نے ان کا بھاگنا ہی زیادہ کیا ہے، جتنی میں نے ان کو دعوت دی وہ مجھ سے دور بھاگتے گئے، میرے قریب آنے کے بجائے۔ وہ غالب نے کہا ہے نا کہ مانگا کریں گے اب سے دعا ہجر یار کی، آخر تو دشمنی ہے اثر کو دعا کے ساتھ، کہ اللہ جو دعا کرتا ہوں میری الٹ جاتی ہے، اب میں الٹ دعا کروں گا تاکہ سیدھی ہو جائے۔ تو اس قوم کا یہ حال تھا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا ہے، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو ان کو بخشے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی ہیں، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور بھاگنے کے لیے اپنے کپڑے سمیٹ لیے ہیں، وَأَصَرُّوا، اور کفر پر ہی اصرار کرتے رہے، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور ان کا تکبر بڑھتا ہی گیا۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، یہ اللہ کا نبی ہوتا ہے جو اپنی قوم کے اوپر اپنی امت کے اوپر اتنی جان مارتا ہے، ورنہ عام بندہ جتنا بھی حوصلے والا ہو، جتنا بھی نرم مزاج کا ہو، ایسا کوئی نہیں کرتا۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، پھر میں نے ان کو علی الانام بھی دعوت دی ہے۔ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ، پھر میں نے سر عام ان کو بلایا، وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، پھر میں نے ان کے کانوں کے اندر بات کی کہ اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں، تمہارا اپنا فائدہ ہے، ایمان قبول کرو، اللہ کے راستے پہ آؤ۔ اور میں نے کیا کہا؟ پھر ان کو میں نے لالچ دیا، لالچ جھوٹا لالچ نہیں تھا، سچا لالچ۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے کہا اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میرا رب بڑا بخشنے والا ہے۔ جب تم استغفار کرو گے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے مسلح دھار تم پہ بارش نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں اللہ تمہاری مدد کرے گا مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ۔
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اور اللہ باغات میں نہریں جاری کر دے گا۔ یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اور یہاں جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے وہ بھی آپ سماعت فرما دیں۔ ایک بندہ آپ کے پاس آیا تو اس نے کہا حضور بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو، استغفر اللہ پڑھا کرو۔ وہ چلا گیا۔ ایک دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا تنگ دستی بہت زیادہ ہے، مالی حالات بڑے ٹائٹ ہو گئے ہیں، فرمایا استغفار کیا کرو۔ وہ چلا گیا۔ ایک اور بندہ آیا تو اس نے کہا میری اولاد نہیں ہے، آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ چوتھا بندہ آیا، اس نے کہا کہ میری زمین سے فصل بہت کم نکلتا ہے، قلت پیداوار کی اس نے شکایت کی، تو آپ نے اس کو بھی فرمایا استغفار کیا کرو۔ 4 بندے آئے، مختلف لوگ آئے، مختلف حاجتیں لے کر آئے، جواب ایک ہی تھا۔ اس سے آپ کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ استغفار کرنے کی اللہ کی بارگاہ میں کتنی اہمیت ہے۔ وہ چلا گیا، چوتھا بھی چلا گیا۔ تو آپ کا ایک مرید آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا حضرت مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ 4 مختلف لوگ آپ کے پاس آئے ہیں اور 4 حاجتیں لے کر آئے ہیں، ہر ایک کو آپ نے یہی کہا ہے استغفار کیا کرے، استغفار کیا کرے، استغفار کیا کرے۔ آج کل کئی لوگ آتے ہیں نا کوئی اس طرح کا مسئلہ لے کر، تو ان کو اس طرح کی بات کہے تو وہ کہتے ہیں آپ کے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ہم گھر میں بھی کر سکتے تھے، یعنی اہمیت ہی نہیں دیتے وہ چیز کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہو کر روزانہ 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے تھے۔ استغفر اللہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو حضور کے گناہ تھے، وہ تو سید المعصومین ہے، لیکن 100 مرتبہ روزانہ، یہ حدیث اگلے جمعے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، 100 مرتبہ روزانہ اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے تھے۔ یہ صرف تعلیم امت کے لیے تھا کہ جب میرے گناہ ہیں ہی نہیں تو پھر بھی میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ تم تو گناہوں سے لتڑے ہوئے ہو، تم تو روزانہ 1,00,000 بار بھی استغفار کرو تو کم ہے۔ تو حضرت امام حسن سے اس مرید نے کہا کہ حضرت یہ مسئلہ مجھے سمجھا دیں، میری سمجھ میں بات نہیں آئی۔ تو آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، سورہ نوح کی آیت۔ ہر میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا یہاں بھی ذکر فرمایا ہے۔ بارش نہیں ہوتی، استغفار کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہارے اوپر موسلا دھار بارش نازل فرمائے۔ آج کل بھی بارش نہیں نہ ہو رہی تو استغفار ہم نے کرنی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اذان ہو استغفار کرتے کرتے مسجد کے پاس سے گزر جائیں اور مسجد میں آ کر نماز بھی ادا نہ کریں۔ ہم چونکہ صرف میاں مٹھو بن گئے نا، زبانی کلامی بات کر لیتے ہیں، جب عمل کرنے کی بات آتی ہے تو عمل کرنے کو ہمارا دل نہیں کرتا۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور وہ لوگ آج کل کئی لوگ ایسے، کچھ یہ جدید تعلیم جو ہے اس کی وجہ سے، اور کچھ اللہ کا حلم، اللہ کی بردباری اور اللہ کا جو ڈھیل دینا ہے نا، اس کو دے کر دلیر ہو گئے کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا، بس ایسے ہی یہ مولوی لوگ جو ہیں یہ ڈراتے رہتے ہیں۔ ہاں، آپ نے قرآن پڑھا ہوتا تو آپ نے یہ آیت بھی پڑھی ہوتی سورہ بروج کی، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آپ نے قوم سمود کے حالات پڑھے ہوتے، قوم عاد کے حالات پڑھے ہوتے، قوم شعیب کے حالات پڑھے ہوتے۔ ہم تو بالکل بونے قسم کے لوگ ہیں، ان قوموں کے مقابلے میں ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ کتنے طاقتور لوگ تھے کہ پہاڑوں کو کورید کر اپنے محل بنایا کرتے تھے۔ اور جب اللہ پاک کا عذاب آیا تھا نا قوم سمود کے اوپر، تو پورے 7 دن اور 7 راتیں اتنی شدت سے آندھی چلتی رہی کہ ادھر سے اڑایا جاتا، اس دیوار کے ساتھ مارا جاتا، ادھر سے اڑایا جاتا، اس 7ویں دن قوم کا خاتمہ ہوا تھا۔ ہم تو چلتے چلتے کیلے کا چھلکا پڑا ہو، پاؤں پھسلے تو وہاں مر جاتے ہیں، کیونکہ ہماری غذا ہی ایسی ہے نا، بریلر ہماری غذا ہے۔ بریلر
گاڑی بھری ہو نا تو پاس سے ٹرک گزرے اور وہ ہارن دے تو 5-6 مر جاتے ہیں. ہماری وہ غذا ہے. وہ اتنے طاقتور لوگ تھے. اللہ نے ان کی طاقتوں کا قرآن پاک میں بار بار ذکر فرمایا. تو جب وہ ٹھہر نہیں سکے اللہ کی پکڑ کے سامنے, اللہ کے عذاب کے سامنے, ہم کوئی چیز ہی نہیں ہے. لیکن وہ مثال عجیب سی ہے. کہتے ہیں کہ کتیا تیرا حیا نہیں, تیرے مالک دا حیا. اے اللہ تو کیوں نہیں اتنے گناہوں کے باوجود, پہلی ساری امتوں کے گناہ ملائے جائیں تو اس امت کے گناہ زیادہ ہیں. ان پر ایک ایک بات کے اوپر وہ ناپ تول میں کمی کرتے. شعیب علیہ السلام کی قوم, اللہ کا عذاب آ گیا. لوط علیہ السلام قوم عمل بد میں مبتلا تھے, اللہ کا عذاب آ گیا. یہاں کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ نے فرمایا تم کیا چیز ہو؟ تمہیں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, یا زیادہ حسین ہو, زیادہ طاقتور ہو, مجھے تم سے کوئی ڈر ہے؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, مجھے تو میرے محبوب کا چہرہ جو ہے وہ عذاب نہیں نازل کرنے دیتا کہ تمہارے اندر میرا محبوب رہتا ہے. اگر میں اپنے محبوب کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پہ اٹھا لیتا نا تو پھر دیکھنا تمہارا حشر کیا ہوتا. میرے محبوب نے یہ کہا ہے کہ اللہ میری امت بڑی گناہ گار ہے, میں وصال کے بعد بھی اپنی امت کے اندر ہی رہنا چاہتا ہوں تاکہ میری امت عذاب سے بچی رہے. مولانا روم نے کیا خوب کہا ہے کہ تو مشو مغرور بر علم خدا, دیر گیرد سخت گیرد مرتورا, کہ اللہ کے حلم, اس کی بردباری, اس کے حوصلے پر کبھی مغرور نہ ہو, کبھی دھوکہ نہ کھا. وہ پکڑتا ہے, دیر سے پکڑتا ہے لیکن بڑا سخت پکڑتا ہے. اس نے بڑے بڑے فرعونوں کو سیدھا کر دیا. فرعون جو یہ کہا کرتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, انا ربکم الاعلی, جب اللہ نے عذاب بھیجا, غرق ہوا, تو کہنے لگا نہیں میں مانتا ہوں موسیٰ کے رب کو اور ہارون کے رب کو. اللہ نے فرمایا اب ماننے کا کوئی فائدہ نہیں, اب پچھتاوا کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت. اللہ پاک ہمیں آنکھیں کھولنے کی توفیق دے اور کثرت کے ساتھ اپنی بارگاہ میں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما